یہ دن آتا ہے رات جاتی ہے، رات آتی ہے دن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، وہ دیکھو سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، بحری جہاز چل رہے ہیں۔ اللہ کیوں چل رہے ہیں؟ بما ينفع الناس، اس سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، تمہاری معیشت مضبوط ہوتی ہے، تمہارا کاروبار چلتا ہے، تمہیں نفع ملتا ہے۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ دیکھو آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ اللہ کیوں برستا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آسمان سے پانی برستا ہے، تمہاری مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، وہ دیکھو میں نے مختلف علاقوں میں تمہارے لیے چوپائے پیدا کر دیے ہیں، جانور پیدا کر دیے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ دیکھو خشکی سے سمندر کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں، ہواؤں سے پیدا ہونے والی بارش سے تمہیں رزق ملتا ہے، اناج ملتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، یہ دیکھو ہم نے بادلوں کو تمہارا غلام بنا دیا ہے۔ یا اللہ کہاں ہے بادل؟ اللہ کہتے ہیں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کے درمیان بادل ہیں، یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہ کون تم تک بارش لاتا ہے؟ سورہ یونس 11واں پارہ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا قل، پوچھئے ان سے، کہہ دیجئے من، کون ہے یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے رزق دیتا ہے۔ کون ہے جو سورج کو لے کر آتا ہے؟ سورج تمہاری فصلیں پکاتا ہے۔ کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ سورج کی تپش سے زمین سے اناج نکلتا ہے۔ والسماء، پھر آسمان پہ چاند آ جاتا ہے، تمہاری پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، تمہاری پھلوں میں گل پیدا کر دیتا ہے، تمہارے پھلوں میں رس پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں قل، ان سے پوچھئے، کہیے من، کون ہے یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے۔ اللہ زمین سے رزق کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں دیکھو نا، ایک بیج پھینک کے تم آ جاتے ہو، اس بیج کا ذرہ زمین کے اندر لے کر جانے والا کون ہے؟ پھر اس کو، اس ذرے کو زمین سے باہر نکالنے والا کون ہے؟ وہ کبھی وہ کومپل دیکھی ہے؟ اپنے ہاتھوں میں مسلو تو وہ پانی پانی ہو جائے، وہ ذرہ ذرہ ہو جائے۔ اس کومپل میں اتنی طاقت کس نے رکھی کہ وہ چٹیل میدان کو، چٹیل زمین کو، پہاڑوں کی زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دیکھتے بھی ہو من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ نے یہاں پہ بس نہیں کیا، پڑھیے سورہ یونس 11واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں من یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی، کون ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو جاندار مرغی سے بے جان انڈا پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو بے جان انڈے سے تر و تازہ زندہ سلامت جاندار چوزا پیدا کرتا ہے؟ اللہ کریم نے جب یہ بات کی تو اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، بعد پیغمبر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مکے کے مشرک، یہ ابو جہل، یہ 23ویں صدی تک اس کے بعد کے آنے والے لوگ اس بات کو مانیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مضارع کا صیغہ، یہ اب بھی کہتے ہیں، قیامت تک کہیں گے کیا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ اللہ ہے جو زمین سے اناج نکالتا ہے، اللہ ہے آسمان سے بارش برساتا ہے، اللہ ہے بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اللہ ہے جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا، اللہ نے ایک شکوہ کیا ہے، وہ شکوہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ مسجد خاتم النبیین میں آنے والوں اپنا ایک عقیدہ بنا کر جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے پیغمبر ان سے کہیے افلا تتقون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ سب کرنے والا اللہ ہے، پھر بھی اس کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا نہیں کرتے ہو، اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا نہیں کرتے ہو، اس کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا نہیں کرتے ہو۔ یا اللہ کیسے ڈر پیدا
کریں. پڑھیے قرآن. اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ارے میں نے تمہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے, میں نے تمہیں ڈالر کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے, میں نے تمہیں ویزا لگانے کے لیے. اللہ کس لیے بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, میری عبادت کرو. یا اللہ عبادت کیسے کریں؟ پڑھیے قرآن مجید, پڑھیے تفسیر. مفسرین کرام لکھتے ہیں عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک عبادت کی قسم ہے بدنی, ایک عبادت کی قسم ہے مالی, ایک عبادت کی قسم ہے قولی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تدعو مع اللہ احدا. ہرگز کبھی میرے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا. کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں جب تمہاری زبان حرکت کرے تو ذکر میرا ہو, جب تمہاری جیب سے پیسہ نکلے تو میرے راستے میں نکلے, تمہاری نظر میرے لیے, تمہاری منت میرے لیے, تمہاری منوتی میرے لیے, تمہارے بدن کی عبادت صرف میرے لیے. طواف کرو تو صرف میرے گھر کا کرو, حج کرو تو صرف میرے گھر کا کرو, سجدہ کرو تو صرف میرے دربار پہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر دیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَارِبًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہتے ہیں اپنا گلا تر کر لیتا ہے دودھ پی کے. کبھی دیکھا دودھ کہاں سے آیا؟ پڑھیے قرآن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی تخلیق پر غور کر. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا تھا تو؟ ایک ناپاک قطرہ تھا نا, میں نے اس سے گوشت بنایا, گوشت سے پھر میں نے ہڈیاں دی, ہڈیوں پر پھر میں نے سکن کو چڑھایا, سکن کو چڑھانے کے بعد میں نے تمہیں ایک ایسی شکل دی کہ تیری شکل کا کوئی بندہ پہلے کائنات میں موجود نہیں تھا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور وما قدر اللہ حق قدرہ. دنیا میں آنے کے بعد تو مجھے آنکھیں دکھانے لگ گیا, دنیا میں آنے کے بعد تو مجھ سے دور ہو گیا. ارے وہ اللہ جو زمین پر آنے سے پہلے ہمارے لیے رزق کو بھیج دیتا ہے, میں آج دنیا میں آ کر, دنیا میں آنے کے بعد, اپنی پیدائش کے بعد اس اللہ کو بھول گیا, اس اللہ سے دور ہو گیا. اللہ کہتے ہیں نانا سورہ جن 29واں پارہ آیت نمبر 18. اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. میرے ساتھ کبھی کسی کو عبادت میں شریک نہ کر. کون اللہ؟ 4 مصرے عرض کر رہا ہوں. جس کا اس مصرے کے مطابق ایمان ہوا, جس کا ان مصروں کے مطابق عقیدہ ہوا, وہ ٹائم کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر اللہ کی پاکیزگی کو یوں بیان کیجئے گا کہ سب کو پتہ چلے مسجد خاتم النبیین میں اللہ کا ذکر کرنے والے آ بیٹھے ہیں, اللہ کی کبریائی کرنے والے آ گئے ہیں. کون اللہ؟ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے. ارے نیت جان کر وہ فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے, نیت جان کر وہ فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے. چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے. فلک سے رحمتوں کا ایک جس کا عقیدہ ہوا بولیے گا, عقیدہ نہ ہوا داد باز رکھیے گا. اللہ کریم کون ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ نیت آنے سے پہلے نتیجہ بھیج دیتا ہے. چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے.